کنگ لیئر ولیم شیکسپیئر کا یہ لکھا گیا شاندار ٹریجک پلے ہے جسے 1606 میں پہلی دفعہ پرفارم کروایا گیا۔ اس پلے کے 5 ایکٹس ہیں۔ اس ڈرامے کا ایک اہم کریکٹر جو ہے وہ کنگ لیئر ہے، جس کو چاپلوسی سننے کی عادت سی ہوتی ہے۔ اب باقاعدہ اس ڈرامے کی سمری کا آغاز کرتے ہیں تو اس کہانی کا آغاز برٹن کے بوڑھے بادشاہ سے ہوتی ہے جس کا نام کنگ لیئر ہے۔ یہ اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے، جو اپنا کنگڈم تینوں بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے بوڑھے پن کو آرام و سکون سے جی پائے۔ تو اب یہ کنگڈم تقسیم کرنے کے لیے ایک سرمنی یعنی خاص تقریب بلاتا ہے تاکہ اپنی کنگڈم کو وہ اپنی تینوں بیٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکے، تقسیم کر سکے۔ یہ سرمنی ایک بڑی سرمنی تھی، کوئی عام سرمنی نہیں تھی، کوئی عام تقریب نہیں تھی، جس میں لیئر کے دربار بھی شامل تھے اس سرمنی میں، جن میں کینٹ گلوسٹر بھی شامل تھے اور خاص لوگ تھے یہ کنگ لیئر کے۔ ان کے ساتھ ہی لیئر کی بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے 2 نوجوان بھی آئے تھے جو کنگ آف فرانس اور برگنڈی تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سرمنی میں کنگ لیئر اپنی کنگڈم کو تینوں بیٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دے گا اور کہانی آگے بڑھ جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ کنگ لیئر نے ایک عجیب سی شرط رکھ دی۔ وہ شرط یہ تھی کہ تینوں بیٹیوں میں جو کنگ لیئر کو سب سے زیادہ پیار کرے گا یا تعریف کرے گا، جو بھی بیٹی ہوگی اسے کنگڈم میں حصہ زیادہ ملے گا۔ اب آپ کو میں کنگ لیئر کی 3 بیٹیوں کا نام بتا دیتا ہوں۔ پہلی کا نام گونریل، پھر ریگن اور کورڈیلیا۔ اب ان میں گونریل اور ریگن نے لیئر کو کہا کہ ہم دونوں آپ سے اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ کنگ لیئر خوش ہو گئے۔ اب باری تھی کورڈیلیا کی کہ وہ کتنا پیار کرتی ہے۔ کورڈیلیا اپنی بہنوں کی طرح نہیں تھی، وہ بہت کلیئر ہو کر لیئر کو کہتی ہے کہ مجھے آپ سے اتنا ہی پیار ہے جو ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کنگ لیئر کے متعلق، وہ یہ کہ کنگ لیئر کو ایک بہت ہی بڑی گندی عادت سی تھی، ایک ہیبٹ سی تھی۔ وہ ہیبٹ کیا تھی، وہ عادت کیا تھی؟ چاپلوسی سننے کی تھی۔ اس کو چاپلوسی کرنے والا انسان اچھا لگتا تھا۔ اب جب کورڈیلیا نے یہ بات کی اور اپنے باپ کی چاپلوسی نہیں کی تو لیئر نے غصے میں آ کر کورڈیلیا کو جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ اب جائیداد سے تو بے دخل ہو چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ جو 2 نوجوان کورڈیلیا کے لیے آئے تھے شادی کے لیے، کنگ آف فرانس اور برگنڈی، ان دونوں میں جو برگنڈی تھا اس نے قدم پیچھے کر لیے اور انکار کر دیا صاف صاف، اور اس کے بعد جو کنگ آف فرانس تھا اس نے اس سے شادی کے لیے کورڈیلیا سے بغیر کسی لالچ کے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب انہی درباریوں میں کینٹ نام کا بندہ جو لیئر کو کہتا ہے بادشاہ سلامت تسی چنگا نہیں کیتا، بڑی بیٹیوں کو اتنا سب کچھ دے دیا تو چھوٹی بیٹی کا بھی کچھ حصہ رکھیں۔ تو بادشاہ نے جیسے ہی کینٹ کی یہ بات سنی تو بادشاہ کو برا لگ گیا، اور کنگ لیئر نے مزید کہا کینٹ سے، ارے تم کس کھیت کی مولی ہو جو بادشاہ کو بتا رہے ہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں؟ تو بات کس سے کر رہا ہے؟ چل یہاں سے نکل لے، کھسک لے۔ اور پھر کینٹ وہاں سے نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کینٹ کو کنگ لیئر وہاں کیوں بھگاتا ہے، جس کا جواب ہے کہ کینٹ کورڈیلیا کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے جو بادشاہ کو پسند نہیں آتا، اور بادشاہ نے کینٹ کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ گونریل اور ریگن جو تھی، یہ دونوں بہنوں کو کنگ لیئر اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا کنگڈم دے کر خود فری ہو جاتا ہے، لیکن اپنی شان اور شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے 100 نائٹس اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے کنگ لیئر، تاکہ اسے محسوس ہوتا رہے کہ وہ ابھی بھی ایک بادشاہ ہے۔ خیر، دوسری طرف کورڈیلیا کی شادی کنگ آف فرانس سے ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر کنگ لیئر ڈیسائیڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ باری باری سے رہے گا، ان کے گھر جائے گا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا۔ ان دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھی۔ گونریل کی شادی جو تھی وہ البینی سے ہوئی تھی،
اور ریگن کی شادی کارنوال سے ہوئی تھی۔ خیر، اس کہانی کے اس سین کو یہاں پر روکتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگلے سین کی، جس میں ہمارے پاس ایک اور کریکٹر آتا ہے جس کا نام گلوسٹر ہے، جو کنگ لیئر کا درباری ہے۔ اس گلوسٹر کے 2 بیٹے ہیں، یاد رکھیے گا، ایڈگر اور ایڈمنڈ۔ ان کے بہت ہی اہم رول ہیں، آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے۔ اب ان دونوں بھائیوں میں ایک پرابلم تھی، ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایڈمنڈ جو ہے وہ گلوسٹر کا ناجائز بیٹا ہے اور ایڈگر جو ہے وہ گلوسٹر کا جائز بیٹا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایڈمنڈ اپنے بھائی سے جلتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ پھر ایک دن ایڈمنڈ جا کر گلوسٹر کو کہتا ہے ایڈگر آپ کی جان لینا چاہتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ گلوسٹر کو اور بہکاتا ہے۔ پھر گلوسٹر کیا کرتا ہے؟ اس سے یقین ہو جاتا ہے، بلیو ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میری جان لینا چاہتا ہے، اور یہ ایڈگر کو مروانے کا حکم دے دیتا ہے گلوسٹر، اور اپنے ناجائز بیٹے کو یعنی ایڈمنڈ کو اپنا جائز بیٹا ڈکلیئر کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے کہ ایڈمنڈ جو ہے وہ میرا جائز بیٹا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی ایڈگر کو پتہ چلتا ہے کہ گلوسٹر یعنی میرا باپ مجھے مروانا چاہتا ہے، مجھے مارنے کا حکم اس نے دیا ہے، تو یہ ایڈگر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور کسی کنٹری سائیڈ ایریا میں اپنا نام بدل کر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو ان تینوں باپ بیٹوں کی کہانی کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں کنگ لیئر کی طرف، جہاں پر ہم نے اس کی کہانی کو چھوڑا تھا۔ تو فرینڈز، یہ کنگ لیئر اب ایک بیٹی کو باری باری ملنے جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور سوچ رہا ہے دل میں کنگ لیئر کہ دونوں بیٹیاں جو ہیں اس کے ساتھ پیار کریں گی، عزت دیں گی، محبت کریں گی، اور بہت کچھ کنگ لیئر سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کنگ لیئر سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گئے، جس کا نام گونریل تھا، جو اب بدل چکی ہے۔ شروع میں تو اس نے جائیداد کو پانے کے لیے لیئر کی بڑی بڑی تعریفیں کی تھی، بڑے محبت کے وعدے کیے تھے اپنے باپ کے ساتھ، لیکن اب جب اس نے سنا کہ اس کا باپ آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ 100 نائٹس یعنی 100 لوگوں کو کہیں، ٹھیک ہے، ان کا کھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے نا، تو 100 نائٹس کو بھی ساتھ لے کر کنگ آ رہا ہے، گونریل کافی غصے میں ہوتی ہے اور اپنے نوکروں کو کہتی ہے کہ میرے باپ کو کسی بھی طرح سے نہ لگے کہ وہ اب بادشاہ ہے، مطلب سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ انسلٹ کروانے لگی تھی۔ خیر، کنگ لیئر نے برداشت کیا یہ سب انسلٹ برداشت کی۔ پھر ایک دن گونریل کنگ لیئر کو کہتی ہے کہ 100 نائٹس رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی تعداد کم کر کے 50 کر دے، 50 کر دے۔ یہاں پر لیئر نے انسلٹ فیل کی اور کہا کہ سیرمنی کے وقت تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اب کیا ہوا؟ خیر، کنگ لیئر نے فیصلہ کیا کہ وہ اب گونریل کے پاس نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ بہت کچھ فیل کر رہا تھا کنگ لیئر یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ کینٹ اب واپس آ چکا ہے، کنگ لیئر کے ساتھ ہے، لیکن کینٹ نے بھیس بدلا ہوا ہے، یعنی کنگ لیئر کو نہیں پتا کہ اس کا وہی درباری ساتھی ہے جسے کنگ لیئر نے خود اپنے ہاتھوں سے بھگانے کا حکم دیا تھا۔ خیر، اب کنگ لیئر گونریل کی حرکتوں سے تنگ آ کر اپنی دوسری بیٹی ریگن کے پاس جانے لگتا ہے، لیکن لیئر کے پہنچنے سے پہلے گونریل کا خط ریگن کے پاس آ جاتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ لیئر تمہارے پاس آ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ کس طرح کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریگن گونریل سے بھی 10 قدم آگے ہے۔ یہ لیئر کو کہتی ہے کہ آج سے آپ نے 25 نائٹس رکھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیئر یہ سب کچھ سن کر پاگل سا ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ، اتنا پیار اور پوری کنگڈم ان کے حوالے کر دی، اور یہ مجھے میری مرضی سے رہنے نہیں دے رہی، نہ ہی مجھے اپنے گھروں میں اپنے پاس رہنے دے رہی ہیں۔ یہ کس طرح کی بیٹیاں ہیں جو میرے پیار کو نہیں سمجھ رہی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کارنوال جو ریگن کا
ہسبینڈ ہے اور گونریل اور ریگن مل کر گلوسٹر کے گھر کو بند کروا دیتے ہیں تاکہ کنگ لیئر سڑکوں پہ رات گزارے، پاگل ہو کر مر جائے۔ خیر اب کنگ لیئر کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، دوسری طرف کینٹ کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، جو بعد میں وہاں سے بھاگ کر کنگ لیئر کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کینٹ کو ایک جنٹل مین ملتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کنگ لیئر کو اس نے ایک بندے کے ساتھ دیکھا جو اس طرف جا رہے تھے، وہ بندہ فول تھا، اس کہانی کا ایک اہم کریکٹر ہے۔ خیر کینٹ اس بندے کو انعام کے طور پر پرس دیتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ میرا ایک کام کرو، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ رنگ لے کر کورڈیلیا یعنی کنگ لیئر کی تیسری بیٹی کو دے دینا۔ کینٹ کہہ رہا ہے اس بندے کو، اور سب کچھ بتانا کہ کنگ لیئر یعنی اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف کنگ لیئر طوفان میں بھٹک رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنا فول بھی ہوتا ہے۔ کینٹ ان دونوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور ایک جھونپڑی دیکھتا ہے اور وہیں پہ رک جاتے ہیں، کیونکہ طوفان ہوتے ہیں تو طوفان سے بچنے کے لیے ایک جھونپڑی کافی تھی۔ اب شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے، تو یہ جھونپڑی گلوسٹر کے جائز بیٹے ایڈگر کی ہے، جو اپنا نام بدل کر پور ٹوم کے نام سے وہاں پہ رہ رہا تھا۔ دوسری طرف گلوسٹر کو یہ چنتا کھائی جا رہی تھی کہ ہمارا کنگ لیئر کہاں ہے اور کس حال میں ہوگا، تو یہ اپنے بیٹے ایڈمنڈ کو کہتا ہے کہ چاہے خفیہ ہی صحیح لیکن لیئر کا پتہ کرنا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے، اور ساتھ ہی گلوسٹر ایڈمنڈ کو بتاتا ہے کہ مجھے فرانس سے لیٹر ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ انگلینڈ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے خیال میں ایڈمنڈ نے یہ سب سن کر کیا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے دھوکہ دیا ہوگا۔ خیر اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ گلوسٹر جو تھا وہ خود ہی کنگ لیئر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جھونپڑی جا پہنچا جہاں پر یہ تینوں تھے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ جس جھونپڑی یہ تینوں رکے ہوئے تھے نا وہ ایڈگر کی ہے۔ خیر گلوسٹر ان کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایڈمنڈ گلوسٹر کو دھوکہ دے دیتا ہے اور ریگن کے ہسبینڈ کورن وال کو اپنے فادر کے سارے مضبوط ارادے بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ فرانس کی فوج کا لیٹر ملا ہے جس میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے فرانس نے۔ یہ نیوز دینے کی وجہ سے کورن وال ایڈمنڈ کو آرل آف ایڈمنڈ بنا دیتا ہے، یعنی گلوسٹر کی جگہ پر ایڈمنڈ کو بٹھا دیتا ہے۔ دوسری طرف گلوسٹر کینٹ کو کہتا ہے کہ یہ کنگ لیئر کو لے جا کر نا ڈور کی طرف لے جاؤ جہاں پر لیئر کی چھوٹی بیٹی کورڈیلیا فوج لے کر پہنچ چکی ہے۔ اب کورن وال کو پتہ چلتا ہے کہ کورڈیلیا اپنی فوج لے کر پہنچ چکی ہے، تو کورن وال نے گلوسٹر کو پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دیں۔ دوسری طرف کورن وال نے ایڈمنڈ اور گونریل کو البانی کو مدد کے لیے بھیجا تاکہ یہ سب مل کر فرانس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں، لیکن البانی نے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنی بیوی گونریل کو کہا کہ تم نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا نا وہ بہت ہی غلط تھا، وہ انبیئریبل تھا۔ دوسری طرف گلوسٹر بلائنڈ ہو جاتا ہے اور اسی کے نوکر گلوسٹر کو باہر چھوڑ آتے ہیں ایگزیکٹلی وہاں پر جہاں پر جھونپڑی تھی نا۔ اب گلوسٹر کو تو نہیں پتا کہ یہ جھونپڑی والا پور ٹوم اس کا بیٹا ایڈگر ہے۔ خیر کسی نہ کسی طریقے سے بلائنڈ گلوسٹر اس جھونپڑی میں پور ٹوم سے جا ملتا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد میں دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ نیوز آتی ہے کہ ایک نوکر نے کورن وال کو زخمی کر دیا جس کے چلتے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ مرا تو انگلینڈ کی پاور ایڈمنڈ کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ یہ ایڈمنڈ لیئر کی دونوں بیٹیاں یعنی گونریل اور ریگن کو بھی دھوکہ دینے والا تھا، اور یہ دونوں بیٹیاں بھی ایڈمنڈ کو کافی پسند کرتی تھی۔ تو ریگن کا جو ہسبینڈ تھا تو وہ تو مر گیا تھا، تو اس کا خیال ہے کہ وہ ایڈمنڈ سے شادی کر لے۔ اس کی بڑی بیٹی گونریل بھی اپنے ہسبینڈ البانی کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی،
تاکہ گونریل بھی ایڈمنڈ سے شادی کر پائے۔ دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کنگ لیئر کی تیسری بیٹی اپنے باپ کے لیے فرانس کی پوری فورس لے کر آئی ہوئی تھی، جس کی محبت اپنے باپ کے لیے ابھی بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی، لیکن کنگ لیئر شرمندگی کی وجہ سے کورڈیلیا سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ خیر، کورڈیلیا ایک ٹیم بھیج کر اپنے باپ کو ڈھونڈ کر علاج کرواتی ہے، اور بعد میں لیئر جب ٹھیک ہوتا ہے تو یہ کورڈیلیا سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اب یہ ہو گیا باپ بیٹی کا ایموشنل سین۔ اب اگلا جو سین ہے وہ لڑائی کا ہے، جنگ کا ہے، بیٹل کا ہے۔ یہ جنگ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ہوتی ہے، جس میں ایڈمنڈ کی چالاکیوں کی وجہ سے فرانس یہ جنگ ہار جاتا ہے، مطلب کورڈیلیا یہ جنگ ہار جاتی ہے۔ اس لڑائی کے بعد کورڈیلیا اور کنگ لیئر کو ایک جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایڈمنڈ کسی کیپٹن کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو جیل میں مار دیا جائے۔ اب اس کہانی کے اینڈ میں ایڈگر اور ایڈمنڈ کی ایک جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں ایڈگر ایڈمنڈ کو مار دیتا ہے۔ مارنے کے بعد ایڈگر پھر گلوسٹر کو اپنی اصلیت بتاتا ہے۔ یہ بھی گلوسٹر بھی مرنے والا ہوتا ہے اور دکھ میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سب کچھ کیوں کیا۔ دوسری طرف اگر دیکھیں نا دونوں بیٹیوں کی کہانی کیا تھی، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوسری طرف جو دونوں بیٹیاں تھیں لیئر کی، گونریل اور ریگن، یہ دونوں بیٹیاں ہی ایڈمنڈ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو جیسے ہی گونریل کو پتہ چلا کہ اس کی چھوٹی بہن ریگن ایڈمنڈ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو اس نے اس کو زہر دے کر مروا دیا۔ پھر جب گونریل تک نیوز پہنچتی ہے کہ ایڈمنڈ مر چکا ہے، ایڈگر نے اسے مار دیا ہے، تو یہ بھی اس غم میں اپنی جان لیتی ہے۔ تو یہاں پر لیئر کی دونوں چاپلوس بیٹیاں مر جاتی ہیں۔ دوسری طرف ایڈمنڈ نے مرتے وقت کہا تھا کہ اس نے ایک کیپٹن کو یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وہ لیئر اور کورڈیلیا کو جیل میں مروا دیں۔ تو یہاں پر البانی کو پتہ چلتا ہے تو یہ اپنے سپاہیوں کو وہاں سے تیزی سے بھیجتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کنگ لیئر کیپٹن سے لڑتے لڑتے خود تو بچ جاتا ہے، لیکن بیٹی کو نہیں بچا پاتا، اور آخر پر کنگ لیئر کے ہاتھوں میں اس کی بیٹی کورڈیلیا ہوتی ہے۔ آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کنگ لیئر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کینٹ بھی وہاں ہوتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ صرف دو ایسے ایکٹرز ہیں جو بچ جاتے ہیں اس پورے ڈرامے میں، البانی اور ایڈگر۔ البانی آگے جا کر برٹن کا کنگ بن جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ سمری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو اس ڈرامے کے تھیمز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو تھیمز کیا تھے؟ گڈ ورسز ایول، جسٹس، نیچرل آرڈر، سیلف نالج، فادر چلڈرن اینڈ سبلنگز ریلیشنز، فولنگ اینڈ میڈنس، بلائنڈنس اینڈ انسائٹس، اولڈ ایج۔ یہ تھیمز تھے اس ڈرامے کے۔ امید ہے یہ ڈرامہ آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور آپ کے جتنے بھی سیلیبس ہیں آپ کی یونیورسٹی کے، اگر ایم اے کر رہے ہیں، بی ایس کر رہے ہیں، تو آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔